عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہنمائے شریعت، اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف فرما ہو کر ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت مخبرا وعامرا اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم محتشم علماء کرام، حضرات سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور یہ موسم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ عروج، وہ بانک پن آپ کا مقصود ہوا کہ جہاں کسی کا تصور اور کسی کا خیال اور کسی کی سوچیں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ حضور کا معجزہ معراج ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور جس کی نظیر آنا ممکن نہ ہو، اور ہر دور میں ہر دور کے پیغمبر کو، نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ یہ آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ مثال کے طور پر جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو یہ آہن گری کا دور تھا، لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، پھر اس کے ضرور زرہیں اور مختلف چیزیں بنائی جاتی۔ تو جب آہن گری کا فن عروج پہ تھا تو اس دور کے پیغمبر کو سب سے بڑا معجزہ یہ دیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا اور اس کو جس صورت میں شکل میں چاہتے ڈھال دیتے، کیونکہ دور آہن گری کا تھا اور جو معجزہ دیا گیا وہ اس مطابقت میں دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ جادوگری کا زمانہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر تھا، اور آپ کے معاوضے کے لیے بھی جادوگر ہی بلائے گئے تھے۔ تو جب جادو پورے عروج پر تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا دیا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بڑا ہو جاتا تھا، کبھی پتے جھاڑتے، کبھی بکریاں ہانکتے، رات کو روشنی دیتا، اور ضرورت پڑی تو اژدہا بن گیا، اور ساری رسیاں جو سانپوں کی شکل میں متشکل دکھائی دے رہی تھی ان کو نگل گیا، سمٹا تو پھر عصا کا عصا۔ دور چونکہ جادوگری کا تھا تو معجزہ بھی کرشماتی عصا کی شکل میں عطا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے تو یہ طب یونانی کے عروج کا زمانہ ہے۔ بڑے بڑے اطباء یونان نے ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر دیا۔ 3 امراض کا ان سے علاج نہیں ہو سکا تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں ڈال سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں چیزوں کا علاج دے کر بھیجا۔ وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتے، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھتے نور اتر آتا، مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے۔ جب حسن کا جادو گلی گلی بول رہا تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین، مہوش اور زہرہ جمال
مصر کے کوچہ و بازار میں اپنے حسن کا جادو جگا رہا تھا تو اللہ نے حضرت یوسف کو معجزہ حسن دے کے دیکھا۔ جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو جنہیں ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے نظر آنے لگے۔ آپ ہر پیغمبر کی تاریخ پڑھ لیں اور اس دور کا اٹھان اور بانک پن دیکھ لیں، پھر حضور کے معجزات اس دور کے پیغمبر کے معجزات کی تاریخ آپ پڑھیں، آپ کو ایسے نظر آئے گا۔ اب جب میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک ادیب، شاعر، انشاء پرداز، اہل سخن گلی گلی موجود تھے، حتیٰ کہ گھریلو خواتین کو بھی سینکڑوں اشعاریات تھے۔ اگر کوئی شاعر نہیں تھا تو وہ شعر شناس ضرور تھا، شعر فہمی کا ذوق اسے بہت تھا۔ تو جب سخن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ قرآن عطا فرمایا اور انہیں چیلنج دیا کہ لاؤ نہ اس کی مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ، اور کوئی سورہ بقرہ کے سائز کی نہیں، ایک 3 آیات پر مشتمل صورت لے آؤ۔ نہیں لا سکے، اگر لانا ممکن ہوتا تو لے آتے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں ہی نہ ہوتی، بات رہی یہیں ختم ہو جائے۔ یہ الیکشن ہوتا ہے آپ کا، اور فریق مخالف میں اگر کوئی کمی ہو تو عدالت میں کیس کر کے اس کو وہیں نااہل قرار دلوا دیا جاتا ہے تاکہ الیکشن کی نوبت ہی نہ آئے۔ الیکشن تو آخری ہے، تو اگر قرآن کا معاوضہ لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کے مار کے پپا ہی نہ ہوتے۔ 3 آیات پر مشتمل یہ صورت لے آتے اور کہتے ہم نے قرآن کے چیلنج کو قبول کیا لیکن نہیں لا سکتے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، ہمت ہی نہیں ہے، اور آج تک نہیں لا سکتے۔ آج بیروت میں، بغداد میں اور دیگر بلاد عرب میں، خود اسرائیل میں کتنے لوگ ہیں جو پیدائشی عرب ہیں اور بڑے سخنور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، انشاء پرداز ہیں، تو قرآن کے چیلنج کو آج قبول کرے۔ اربوں کھربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے، تو ایک 3 آیات پر مشتمل صورت لے آئے، لیکن نہ کل لا سکے نہ آج لا سکے۔ یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا، اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کی مطابقت میں دیا گیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کا معجزہ ایک نہیں ہے، 1200 تو علماء نے اسناد کے ساتھ لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو معجزات متعدد دیے گئے، اس لیے کہ حضور کا دور مختصر نہیں تھا کہ جس دور میں جس چیز کی اٹھان ہوئی معجزہ آ گیا، قیامت تک دور میرے حضور کا ہی ہے، اور ہر دور میں کسی نہ کسی چیز کی اٹھان ہونی تھی، لہٰذا ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے اس سسٹم کو دیکھا کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں، تو کسی زمانے میں تو کہتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن اب آپ وہاں بٹن دباتے ہیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی کرشمہ سازی ہے، اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو راستے میں کرش کر سکتے ہیں، جبکہ وہ آپ نشان پہ چھوڑ چکے ہیں اس کو۔ اب آئیے حضور کے معجزات کی فہرست میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عربی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا، یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس کی پکی ہوئی کھجوریں آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گئی۔ اب اس کے لیے تو اب انکار کی گنجائش نہ رہی، تو اس نے تو کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو جو معجزے سے حضور نے توڑی تھی، حضور اسے دے دیتے کہ لے جاؤ جا کے بانٹو اپنے خاندان میں، یا صحابہ کو تقسیم کر دیتے، اور صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی تھیں۔ لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے، تو آقا کریم اس کھجور کے خوشے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔
بلانا بھی جانتے ہیں، واپس بھیجنا بھی جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ حضور علیہ السلام کا ہر معجزہ کسی نہ کسی دور کی اٹھان کو توڑ کے رکھا ہے۔ لیکن دو دور خیر حضور کے بہت اہم تھے، ایک جب تشریف لائے زبان و بیان کا زمانہ تھا، اور دوسرا دور حضور کا قرب قیامت کا انتہائی اہم دور ہے۔ اور قرب قیامت میں انسان نے عروج اور ترقی اور ارتقاء کی بات کرنی تھی، اپالو یازدم کے ذریعے سے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ جب انسان یہ فخر کرتا ہے کہ میں چاند پر پہنچا ہوں اور مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، تو ہم بھانج نہیں ہیں، یہ امت۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھرے، وہاں ان کا تصور نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محبوب کے قدم پہنچے۔ ہم ناسا کے دفتر میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، میرے ساتھ کچھ دوست تھے، تو وہاں وہ یہ راکٹ فلاں سن کو گیا تھا، یہ فلاں سن کو گیا تھا، سارے ماڈل بھی رکھے ہیں، اصلی چیزیں بھی رکھی ہیں، اور وہ اچھا بڑا آدمی مرعوب ہو جاتا ہے وہاں کا ماحول، اور پھر پوری دنیا سے لوگ آ کے دیکھتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو چائے پیتا ہوا کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ تو ہمیں کبھی بھی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دنیا اگر چاند پر پہنچی بھی ہے، ہمیں ناز ہے کہ چاند میرے حضور نے قدموں میں بلایا ہے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت سے ہی، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ تو معراج کا واقعہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں آتا۔ میرے امام کا لہجہ دیکھیے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، تم ابھی تک اول آخر کے ابھی تک ناپ تول رہے۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خط الف اور بے دو نقطوں کو جوڑ دے تو خط بنتا ہے، ابتدا بھی معلوم ہے انتہا بھی معلوم ہے، الف سے شروع ہوا با پہ ختم ہو گیا۔ مثلث کیا ہے؟ یہ بھی ریاضی کی شکل ہے، الف بے جیم تین نقطوں کو جوڑ دے تو مثلث بن جاتی ہے۔ مربع مستطیل کے الف بے جیم دال چار نقطوں کو جوڑ دے تو جو ہے وہ مستطیل اور مربع بن گیا۔ انہی شکلوں میں ایک شکل ریاضی کی دائرہ بھی ہے شکل وہ ریاضی کی، لیکن الف بے جیم دال نقطوں سے نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی نقطہ لگائے تو وہ جھوٹا فرضی ہوتا ہے۔ خط بھی دو نقطوں کے درمیان ہے، ابتدا بھی معلوم انتہا بھی معلوم، مثلث بھی دو نقطے ہیں، مستطیل بھی دو نقطے، جو ہے تین نقطے، مستطیل بھی چار نقطے اور مربع بھی چار نقطے۔ یہ خط یہاں سے شروع یہاں ختم، یہ یہاں سے شروع یہاں ختم۔ انہی شکلوں میں شکل ریاضی کی ہے دائرہ، لیکن دائرے کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ جب دائرہ بن جائے پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں ہوا، ہے شکل ریاضی کی۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ جب دو کمانیں جڑی تو یہ دائرہ بن گیا۔ کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، تم اب بھی نبی کو تول رہے ہو، اب بھی ناپ رہے ہو۔ کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، یار مربع پہ مستطیل پہ خط پہ جو نقطے ہوں گے وہ سچے ہوں گے، لیکن دائرے پہ نقطہ ہوگا تو جھوٹا ہوگا۔ جب دو کمانیں جڑی کعبہ قوسین تو اب نقطہ لگانے والا خود جھوٹا ہوگا۔ اب کیسے کوئی ناپے، کیسے کوئی تولے، کیا پتا چلتا ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے ختم کہاں سے ہو رہا ہے، اس بے حد کی حد کیسے تلاش کرو گے؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بالکمال۔ تو کیسے کوئی اس بلندیوں تک پہنچ سکے، ان رفتوں تک کون پرواز کر سکے؟ انسانی عقل گم ہے، حیرت میں انسان مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو احباب عالی مرتبت، تو معراج میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا وہ مینارہ نور ہے کہ جس کی بلندیوں کو
کوئی چھو نہیں سکتا. میں اور آپ کیا یہاں کائنات دم بخود ہے. عوام تو عوام رہے، خواص کے اقلیم بھی حیرت میں ہیں جہاں میرے حضور علیہ السلام کے قدم پہنچ. ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے جو داخل نصاب ہے، شرح عقائد نسبیہ. اس کی تشریح علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، النبراس کے نام سے. تو اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک قول بیان کیا انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ میں روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے. اگر میری روح زنگالود ہے تو میں پاک لوگوں کی روحوں پر اپنی روح کو قیاس نہیں کر سکتا. تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت بلندیوں پہ چلا گیا. اور پھر ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے. عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے. عرش الہی سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، میں پرواز کرتا چلا گیا. آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا معالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا. نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو سچ کی تلاش میں نکلا ہوں. تو آواز آئی ارجع لا وصول لک. ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال. تو وہ رفعتیں عطا کی گئیں، وہ عظمتیں عطا کی گئیں. اللہ اکبر، جو انہی کا مقصود ہے اور انہی کا حصہ ہے. اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں. جبریل امین بھی راستے میں جو ہے وہ دم توڑ گئے اور کہا کہ لو دنو تو خطوطن لہ ترکتو، میں ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا. نور بشر دا چگڑا چلیا تے سدرت جا کے گل مکے. نوریوں کا سردار بھی پیچھے اور بشر بھی سارے پیچھے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ سدرہ تو دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں گل مک گئی. سارے پیچھے کھڑے ہیں، حضور آگے کھڑے ہیں. آپ مجھے بتائیے، علماء بھی تشریف فرما ہے، اللہ ان کا اقبال بلند کرے. جب لوگ موجود ہوں تو امام صاحب بھی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی جگہ پہ سارے علماء ہی جمع ہو جائیں تو اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے. اب یہاں سارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو ہماری فقہ کہتی ہے کہ احق بالامامت عالمہم بسنہ. امامت کا سب سے زیادہ حق اس کو ہے جو زیادہ عالم ہے. اب حضور علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے پیغمبر پیچھے کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں ہم عالم ہیں تو یہ عالم ہے. اچھا اگر سارے عالم ہوں تو پھر مصلی پہ کھڑا کون ہوگا؟ ثم اقرأہم، جو زیادہ اچھا پڑھتا ہو، جس کی قرات بہت اچھی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا. اب جناب داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، باقی پیغمبر بھی کھڑے ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترا، تو حضور مصلی پہ کھڑے تھے. اچھا اگر سارے قاری ہوں، سارے عالم ہوں تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ اوراؤہم، جو ان میں زیادہ متقی ہے. تو سارے پیغمبر ہیں، موجود ہیں، لیکن مصلی پہ حضور کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اگر سارے متقی ہیں، سارے عالم ہیں تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ تو کہا کہ ثم احسنہم وجہا، جو سونا ہوگا اس کو آگے کھڑا کریں.
اللہ اکبر۔ اب جناب یوسف بھی پیچھے کھڑے ہیں اور حضور آگے ہیں۔ اس بات کا اعلان ہے کہ جناب یوسف ہنسی ہیں تو حضور آسن ہیں۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے اودی خاک پا جا کوئی۔ اچھا اگر سارے ہنسی ہوں تو پھر کون؟ کہتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہوگی اس کو آگے کھڑا کرو۔ اب جناب آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، کوئی معترض نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں ابھی تو ہمارا خبیر گویا جا رہا تھا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوا، لہذا مسلح پہ کھڑا ہونا ان کا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں کہ مسلح کے لیے جنسیت کا شرف وہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سادہ مثال۔ ماں افضل ہے یا بیٹا؟ آپ کہیں گے ماں۔ پھر ماں عالمہ بھی ہو، حافظہ بھی ہو، قاریہ بھی ہو، متقیہ بھی ہو، ساری خوبیاں سارے وصف ماں میں ہوں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، بیٹے موجود ہیں، ماں عمر میں زیادہ ہے، ماں علم میں بھی زیادہ ہے، زہد و تقویٰ میں بھی زیادہ ہے۔ تو اب نماز کا وقت ہو گیا، یہ طے ہوا چلو گھر میں جماعت کروا لیتے ہیں، تو کیا ماں کو مصلی پہ کھڑا کریں گے؟ کیوں؟ ماں افضل ہے، ماں شرف رکھتی ہے ہر اعتبار سے بیٹوں سے، لیکن بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہے گا امی تیرے سارے شرف اپنی جگہ پہ، لیکن رجولیت کا جو شرف مجھے نصیب ہے وہ آپ کو نہیں ہے، لہٰذا مصلی پہ کھڑا ہونا میری مجبوری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، رجولیت نسوانیت سے افضل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی عورت ہونے کے ناطے سے تو کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ مرد ان کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے۔ سیدہ مریم کے بارے میں کہا، جب حضرت حنا نے کہا کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، کہا اس جیسے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے مرد جمع ہو کے آ جائے کیا حضرت زہرا کے جوڑوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو بحثیت فرد نہیں ہے، بحثیت جنس، جنسیت کے۔ ماں بیٹے کہیں گے امی جان بطور جنس ہم افضل ہیں، یعنی رجولیت نسوانیت سے افضل ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لے مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے۔ اس جنسیت کے شرف کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے، ہاتھ جوڑتے ہیں لیکن آگے ہم کھڑے ہوں گے، چونکہ جنس کا فضل یہ امامت کا استحقاق دیتا ہے۔ تو یار اگر لوگوں نے جھگڑے کر رکھے ہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو جبریل ہاتھ جوڑتا نا کہ حضرت یہاں کھڑا ہونا میرا آگے بنتا ہے۔ جو بھی ہے جنسیت کے اعتبار سے تو میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، لیکن وہ حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کر رہا ہے، دنیا کو بتایا کہ بطور فرد بھی یہ افضل ہے، بطور جنس بھی یہ افضل ہے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہوئے ڈٹھا ساں ہو۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے اور وہ مصر کے تخت کا شہنشاہ بھی بنا ہوا۔ تو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے، یا سدرہ تو دور کی بات ہے، مسجد اقصیٰ میں فیصلہ ہو گیا، اور میں کہتا ہوں مسجد اقصیٰ بھی دور کی بات ہے، ام ہانی کے گھر ہی فیصلہ ہو۔ بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ اتلی، جس کی خاطر سجیاں ہوئی یعنی عرش بریلیاں گلیاں۔ تو وہ رفتیں، وہ بلندیاں اور وہ عظمتیں، اللہ اکبر۔ معراج کا باب ہی ایسا ہے کہ حضور کی عظمتوں کے پرت کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ شانیں دی، وہ رفعتیں دی، اور ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا ہے، اور ہمارے لیے اعزاز کہ ہم اس آقا کی امتی و غلام کہ جو ان بلندیوں پر پہنچا اور ان رفتوں سے مالا مال ہوا۔ اللہ اکبر۔ معراج حضور علیہ السلام کی شانوں اور حضور کی رفتوں کا وہ نقطہ نور ہے اور وہ نقطہ کمال ہے کہ عقل انسانی حیران ہے۔
اور لوگ کہتے ہیں کس طرح ممکن ہوا کہ اتنی سرعت سے گئے بھی اور پلٹ بھی آئے، اور ابھی زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کو میرے اللہ نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا، اور سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سیر تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، نظارے پہ رک جاتے ہیں، کوئی کھلا ہوا پھول ہو تو اس کی لطافتوں سے لطف اندوز ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، مچل مچل کے۔ اور جو سفر ہوتا ہے وہ ہدف پہ نگاہ ہوتی ہے اور بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اب اتنی سرعت سے گئے اور پلٹ بھی آئے، یہ سیر نہیں تھی، یہ سفر، یہ سیر نہیں تھی، یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی۔ اور انسانی عقل اس پہ حیرت زدہ ہے کہ اتنی جلدی گئے کیسے اور آئے کیسے؟ یار تم تو میرے نبی کی سیر کو نہیں سمجھ پائے، اور اگر نبی سفر پہ آ جائے تو کون سمجھے گا؟ اور ہم کہتے ہیں جب بھیڑ بنے تو نبی کو پکارو، نبی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیسے آتا ہے؟ یار جب کوئی مشکل میں پھنسا ہو تو پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا، پھر تو سفر سے آتا ہے۔ تو جس کی سیر سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ میں اس کا سفر کیا آئے گا؟ سبحان الذی یسری بعبدہ، آگے فرمایا عبد۔ تو یہاں بھی علماء نے بہت گفتگو کی ہے کہ یہاں عبد کا لفظ کیوں استعمال کیا، اور بھی لفظ استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن یہاں عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا۔ ویسے حضرت امام کشیری نے یہاں اسرا پر 3 چیزیں بیان کی ہیں، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ایک متعین جگہ پہ آئے، طے شدہ جگہ تھی، طے شدہ وقت تھا، اور وہ خود چل کے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طے شدہ جگہ پر، متعین وقت پر خود چل کے آئے، اور ادھر کیا فرمایا؟ اسرا بعبدہ، اس نے سیر کرائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ھذا متحمل وھذا محمول، کہا ایک خود چل کے آتا ہے اور ایک اٹھا کے اور عزت و اکرام سے لے جایا جاتا ہے۔ تو کہا اہل نظر سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا ھذا مرید وھذا مراد، یہ مرید تھا اور یہ مراد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم میرا دیدار کرنے کی خواہش رکھتے ہو، حالانکہ انہوں نے کہا کہ مالک میں تیرے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کلام کے شوق میں کوہ طور پہ گئے، اور خود چل کے گئے، اور متعین وقت پہ گئے۔ اور علماء نے لکھا، علماء تفسیر نے کہا کہ 12 میل تک سحاب نور چھا گیا، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس علاقے میں موجود نہ رہا۔ تجلیات کا ایسا ہجوم تھا اور ایسی ہیبت الہیہ چھا گئی کہ جانور بھی وہاں سے ہٹ گئے، حتیٰ کہ جو کرامن کاتبین اور فرشتے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ایسی خلوتوں میں صرف جبریل امین موجود تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن سنائی انہیں بھی نہیں دے رہا تھا، سن حضرت موسیٰ ہی تھے۔ ان تجلیات کے ہجوم میں اللہ کا کلام سنا، تو کلام کی لطافتوں سے جب سرشار ہوئے تو کہا رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق دیدار پیدا ہو گیا، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا مزہ کیا۔ تو کہا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ علماء سے پوچھئے، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر نہیں قرآن کی مثل لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو۔ تو یہاں حضرت موسیٰ کو جواب کیا دیا حرف ناصب کے ساتھ؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، جبکہ جنت میں تو دیکھیں گے، اس دن چہرے اللہ کے دیدار سے تر و تازہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، عام مومنین بھی دیکھیں گے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ حرف ناصب سے نفی کی گئی ہے، لن ترانی، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو اس کا جواب اہل ذوق کی نظر کوئی عبارت مقدر ماننا پڑے گی، کوئی چیز مستتر ماننا پڑے گی، مسئلہ اس کے بغیر حل ہوتا دکھائی نہیں دے گا، اور وہ عبارت یہ ہوگی لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی کی آنکھیں نہیں دیکھ۔
گویا میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی، پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے۔ تو کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح قائد میں اس موقع پہ لکھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ میں دیکھ نہیں سکتا، کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں رویت کے امکان کی نفی نہیں ہے، کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں تاب کہاں کہ میرے جلووں کو سہار سکو۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے کہا مالک میں تو دیکھنا تھا، شوق فراواں تھا۔ تو کہا اچھا پھر اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ پہ ٹھہر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ الگ بات ہے پہاڑ میں ٹھہر سکتا، لیکن ممکن کے ساتھ جو چیز معلق کر دی جائے وہ ممکن ہے۔ اگر مجھے آپ کہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہمارے گھر چائے پینے چلیے، تو میں نے کہا کہ قبلہ چشتی صاحب اگر جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا، تو میں نے ان کے ساتھ معلق کر دیا تو آپ ان کو راضی کر لیں گے، تو میں تو ان سے اپنے آپ کو معلق کر چکا ہوں۔ لیکن میں اگر کہوں کہ یہ مسجد جائے گی تو میں جاؤں گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا سیدھا سیدھا جواب یہ نا، کیونکہ میں نے ناممکن سے معلق کیا۔ اللہ نے اپنے دیدار کو معلق کیا استقرار جبل کے ساتھ۔ پہاڑ ٹھہرا رہا تو دیکھ لو گے، تو پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن تھا نا، تو ممکن کے ساتھ معلق ممکن ہے، تو دیدار تو ممکن ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے پہاڑ ٹھہر نہ سکا، یہ الگ بات آپ ان کو راضی نہ کر پائے، لیکن معلق تو تھا، ممکن تو تھا۔ تو کہا کہ اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی کروں، اور وہ یہ کہ جب کہا نا اس پہاڑ کو دیکھو تو کہا مالک میں تیرے جلوے تو درختوں سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں، اور جہاں سے عادت ہو وہاں آسان ہوتا ہے۔ وہ ہمارے حفاظ کہتے ہیں یہ 16 ستری والا قرآن جو ہے نا، اس میں ہم سوکھے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے حفظ یہاں سے کیا ہے، اب 17 ستری والے سے مشکل ہوا ہے تو وہ بھی قرآن ہے۔ تو جلوہ تو یہاں بھی طور پہ دیکھا پہاڑ پہ، لیکن کہا میں درخت سے دیکھنے کا عادی ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے کپتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک کپتی کو تھپڑ مار دی تھا مصر میں، اور وہ تاب نہ لاتے ہوئے وہی ڈھیر ہو گیا، تو حالات کشیدہ ہو گئے تو شہر مصر چھوڑنا پڑا، تو مدین چلے گئے۔ تو وہاں دیکھا کہ کنویں پہ لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں، تو 2 لڑکیاں ہیں جو حیا میں لپٹی ہوئی ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے ایک سمت کھڑی ہیں، سمجھے کہ یہ حیا کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہتی، تو آگے بڑھ کر ان کے جانور ہانکے، پانی پلایا اور پھر ان کے طرف ہانک دیے، اور وہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ایک نوجوان دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیا لکھا تھا، کسی عالی نسب خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، آج اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد نے کہا جاؤ بلا لاؤ، تو ایک صاحبزادی آئی ان کی اور حضرت موسیٰ کو بلا کے لے گئی کہ ہمارے گھر آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ جب اس گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ صاحبزادیاں تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ دیر رکھا اور پھر اپنی ایک صاحبزادی سے ان کا نکاح کر دیا۔ ادھر مصر کے حالات ٹھیک ہوئے تو کہا اب تم وہاں چلے جاؤ۔ حضرت صفودہ سلام اللہ علیہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھی، وہ حمل سے تھی اور سرد رات تھی، تو دور آگ جلتی ہوئی دکھائی دی، تو کہا رکو میں تمہارے لیے آگ لے آؤں، تم تاپو تھوڑی سی تسکین ملے۔ لیکن جب گئے تو وہ آگ نہیں تھی، آواز آئی تم مقدس وادی میں آ گئے، اپنے جوتے اتار لو، اور آگ نہیں تھی، درخت چمک رہا تھا، لینے گئے آگ پیغمبری مل گئی، اس درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلیات کو اس درخت سے دیکھا تھا، آج کہا گیا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، کہا مالک میں تو درخت سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں۔ تو کہا موسیٰ گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا کہا؟ جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے نا طور کی جانب، تو ماں نے کہا تمسکت بیضی علیہ، دامن پکڑ لیا، کہا مجھے کام پڑ جائے تو تمہیں کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ این اطلبو کا، تو کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا۔ کہا موسیٰ اس وقت سے تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ لگی، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اب میری تجلیات تمہیں یہاں ملیں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے اس پہاڑ پہ نظر رکھی تو پھر اللہ نے اپنی تجلی اس کے اوپر ڈالی اور وہ پہاڑ جل اٹھا، تاب نہ لا سکا۔ اور خضر موسیٰ صاحب کا قرآن نے بھی بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کیفیت میں آگے کہ ہوش برقرار نہ رہے اور زمین پہ تشریف فرما ہو گئے۔ پھر افاقہ ہوا تو کہا کہ تب تو الیک، مالک میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، میں مطالبہ کیوں کیا۔ امام برہان الدین حلبی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں چلو اللہ کے دیدار کا سرما تو لگ گیا تھا نا، اگرچہ تاب نہیں لا سکے، سہار نہیں سکے، لیکن اللہ کے دیدار کی چمک تو آئی تھی آنکھ میں۔
لیکن اس کے بعد کلام بھی سنا تھا اور آنکھوں میں اللہ کا دیدار کا سرما بھی لگا تھا. آنکھوں میں اتنی شنوائی اور جو ہے وہ کانوں میں اتنی شنوائی اور آنکھ میں اتنی بینائی بڑھ گئی کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے کالے پتھر پر کالی چونٹی کو کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمت میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور کلام الہی سننے کی برکت سے شنوائی اتنی تیز ہوگی اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی تھے. یہ کس کی کہانی ہے؟ جس نے تجلی صفاتی کا پرتو عکس ذل سایہ پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور منعکس ہو کر ان پہ آیا اور تاب نہ لا سکے. اور تجلی بھی ذاتی نہیں تھی، صفاتی تھی، اور صوفیہ کہتے ہیں سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر. یہ اس کی کہانی ہے کہ اس کی نظر اتنی تیز ہوگی اور جو 18 سال کی مدت کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہے. اس لیے فَمَنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اللہ اکبر. تو اب حضرت موسیٰ میقات پہ خود آئے، بلایا گیا، لیکن حضور علیہ السلام کو رب نے جبریل کو بھیج کے بلوایا. آپ کو کوئی عالی مرتبت مہمان آ رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں جناب ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو یہ میری لوکیشن ہے، اس لوکیشن پہ آ جائیں. آپ لوکیشن دیتے ہیں. لیکن کوئی مہمان ایسا بھی تو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بس آپ اتریں، میرا بندہ کھڑا ہے آگے. تو اس مہمان میں اور اس مہمان میں فرق ہے. حضرت موسیٰ کو لوکیشن بھیجی تھی کہ آپ یہاں آ جائیے گا. میقات لوکیشن کا نام ہے. لیکن جب بات بائی حضور کی، کہا محبوب اٹھیے، جبریل راہوں میں پر بچھائے کھڑا ہے اور کائنات آنکھیں بچھائی منتظر ہیں. تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے. تو کہا اسرا میں یہاں متحمل ہے اور یہاں محمول ہے، اور اس میں فرق ہے. اور آگے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ. تو عبد پر بہت کچھ لکھا علماء نے، لیکن ملا جیون نے لکھا، امام راضی نے بھی لکھا کہ یہ جو عبد کا لفظ ہے اشتباہ کو دور کرنا، باقی چیزیں، لیکن ایک بات انہوں نے یہ لکھی کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ تھا. یعنی جب معراج کی قربت خاص میں پہنچے تو اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور پھر خود اختیار دیا کہ محبوب اب تو خود مانگ، تیری آرزو کیا ہے. کسی کو سوال کا اختیار دے دیں، مانگنے کا اختیار دے دیں، اس سے اس کا ظرف کھل کے سامنے آ جائے. آپ مجھے کہیں جناب مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ میں پانی مانگ لوں تو آپ سمجھیں گے پیاس لگی ہے. میں کھانا مانگ لوں تو آپ سمجھیں بھوک لگی ہے. میں منصب مانگ لوں تو آپ کہیں گے اقتدار کا بھوکا ہے. میں جو مانگوں گا اس سے میرا ظرف کھلے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. کسی شخص کے ظرف کا پتہ اس کے سوال سے لگتا ہے. اب حضور سے کہا کہ محبوب مانگ، کیا مانگتے ہیں؟ اب حضور نے کیا مانگا، ذرا حضور کا انتخاب دیکھیے. جب کہا کہ محبوب طلب کیجئے تو آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ. اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا، رکوع میں، قیام میں، سجدوں میں، طائف کے بازاروں اور مکے کی گلیوں میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے. آج تو بھی کہہ دے تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے. اس لیے جب بھی حکایت معراج کی گئی تو کہا سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی. عبد تعبیر کیا، یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. اور پھر عبدیت کے عملی ظہور کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا تاکہ اس کا حصہ امت کو بھی ملے. کیونکہ سب سے بڑھ کر مرتبہ عبدیت کا حالت سجدہ میں نصیب ہوتا ہے، اور نماز کا یہ رکن اعظم ہے. اور 50 نمازیں دی گئیں. اور وہ آپ نے جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں. اور ایک بار نہیں 9 بار جانا ہوا، 5 رہ گئے. انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے، کہا رب سے حیا آتی. اللہ اکبر. اب معراج کا تحفہ خاص جو اس نقطہ کمال کا فیضان تھا وہ نماز کی شکل میں ہمیں نصیب ہوا. اب میں اور آپ دیکھیں کہ حضور کے معراج کا یہ تحفہ، اس کی قدردانی ہمارے دل میں کہاں تک ہے. حضرت امام شافعی، امام مالک تو کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے.
لیکن حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو رب کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے؟ اور حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا جس کو نماز کی توفیق۔ سارا دن سویر سے لے کر شام تک کس کس کے آگے خوش آمدیں کرتا پھرتا ہے، ایک اللہ کے حضور میں جھکا جاتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ میرے بزرگوں سے کسی نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، جاگ نہیں آتی۔ تو فرمانے لگے اگر ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی۔ تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، میں کہتا ہوں نیند نہیں آتی، عزم مصمم ہو کے میں نے پڑھنا ہے۔ تو یہ شوق نماز کا حضور علیہ السلام کے معراج کا تحفہ ہے۔ حضرت بلال کو جب حضور اذان کے لیے کہتے تو کیا لفظ بولتے؟ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اذان دو، ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ یہ حضور کے لیے باعث راحت ہے، حضور کے لیے قرار جاں ہے، تسکین قلب ہے۔ تو معراج کے اس تحفے کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں یوں اتار لو کہ کبھی زندگی کے اندر نماز سے کوتاہی نہ ہونے پائے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس مسجد کے ساتھ یہ عالی مرتبت مدرسے کا قیام ہوا، اور چونکہ میں اس طرف آنا تھا تو مجھے زور دیا گیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لگ تو رہا تھا کہ بڑی ہمت کمزور سی ہے، لیکن 4 کلمات اللہ نے زبان پہ جاری کر دیے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس درس گاہ علمی کو آنے والے دور میں اس علاقے کی ضروریات کا کفیل بنائے، اور یہاں ہدایت کا سرچشمہ اور نور کا منبع بنائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنی خاص پناہ امان اور حفاظتوں کا حصار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ اپنی پناہ امان اور حفاظتوں کا حصار آب بری زندگی، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔